حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے، گھر والوں میں سے، ان چاروں میں سے کوئی اہل بیت میں سے نہیں ہے، ایک بھی۔ چار امام مانے، کہیں قرآن میں یہ تو نام لکھا نہیں تھا کہ یہ اس نام کے ہوں گے لوگ، کہیں حدیث میں تو لکھا نہیں تھا۔ چار، جب چار تک آ رہے ہیں ایک نہیں ہے تو ایک پانچواں نام بھی مان لیتے، امام جعفر صادق کا نام بھی شامل کر لیا ہوتا۔ یہ پانچ امام ہیں ہمارے۔ صرف یہ اہل بیت نہیں، صرف جو اہل بیت میں تھے صرف انہی کو چھوڑا، اور ان کا درجہ کیا تھا؟ سارے سنی علماء کہتے ہیں کہ ان چاروں سے زیادہ قابل تھے۔ یہ سارے سنی علماء کہتے ہیں کہ ان چاروں سے زیادہ قابل تھے۔ امام جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، امام ابو حنیفہ نے ان کے دروس میں، ان کے درس میں بیٹھے اور حصہ لیا ہے، اور اہل بیت میں سے تھے۔ یہ تاریخی تعصبات ہیں، یہ ہسٹوریکل وہ ایونٹ سے نیرو مائنڈڈنس جو اس وقت آئی ہے۔ اہل بیت میں تھے، یہ جو سیکٹوریلزم، یہ جو فرقے بن گئے تھے کہ ہم اس وقت تک بن چکے تھے بہت سے فرقے، کہ ہم وہ ادھر والوں کو ہم نہیں مان رہے، اپنے امام یعنی نام کے طور پر نہیں لیا، عزت کرتے ہیں ان کی، لیکن یہ نام شامل، ایک پانچواں نام بھی شامل کر لیا ہوتا۔ یہ پانچواں نام جو ان چاروں سے زیادہ قابل تھے، جو امام ابو حنیفہ کے بھی استاد رہ چکے تھے، یہ سب سیکٹوریلزم ہے۔ یعنی اس وقت جو تعصبات ہوئے تھے، اس وقت جو ایک کمیونٹی کی الگ الگ ہونے کی فیلنگز تھی۔ اب ٹریجڈی یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ایک گروہ تو وہ ہے جو سنی کہلاتا ہے، اس نے جو اپنے مسائل لیے وہ کمتر درجی جگہ سے لیے، جو زیادہ اونچی جگہ تھی وہاں سے نہیں لیے، کم درجے کی جگہ سے لیے۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے جو شیعہ کہلاتا ہے، اس نے زیادہ سپیریئر جگہ، نام تو یہی کہا ہے، لیا ہے کہ ہم ان سے لے رہے ہیں، لیکن ان کے یہاں تحقیق نہیں ہوئی ہے، ان کے یہاں ریسرچ نہیں ہے، اور ان کے نام پر چیزیں غلط لی ہیں، بہت سی نام ان کا رکھا ہے۔ یہاں ریسرچ بہت ہوئی ہے اور تحقیق بہت ہوئی ہے، وہاں پر یہ کم ہوا ہے، ریسرچ کم ہوا ہے، بہت سی غلط باتیں ان کے نام پر آ گئی ہیں۔ جگہ صحیح ہے، یعنی بیٹر ہے، اس سے بہتر ہے، سبھی جگہ غلطیاں ہو گئیں ٹوٹل، سنیوں کے یہاں بھی شیعوں کے یہاں بھی۔ اب یہ کسی کا سمجھنا کہ ہماری ساری باتیں صحیح ہیں، نہیں ہے، ٹھیک بیٹھیے، سوچئے، دوسروں کی سنیے، ممکن ہے کچھ حق وہاں پر ہو، کچھ باتیں اپنی غلط کہیں پہ ہوں، امکان رکھیے، یہ امکان ہمیشہ رہنا چاہیے، ورنہ اصلاح نہیں ہوتی۔ فرقے اس لیے ختم نہیں ہوتے الگ الگ کہ ہر ایک کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ صرف ہم حق پر ہیں، ہماری ہر بات حق ہے، باقی غلطیاں جو ہیں وہ دوسروں کے ہیں، ہماری ہر بات حق ہے۔ تو جہاں یہ دماغ میں بھر جاتا ہے کہ ہماری ہی ہر بات حق ہے، وہاں اصلاح کبھی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کچھ غلط ہو، آپ یہ مارجن رکھیے، صحیح ثابت ہو سکتا ہے بات کو، لیکن یہ مارجن رکھیے کہ شاید کچھ غلطی ہو، تو اگر ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی، ہو سکتا ہے نہ ہو غلط، لیکن یہ مارجن رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ یہی ہمارا ہی پاس حق ہے، باقی غلطیاں جہاں ہیں وہ دوسروں کے ہیں، اور وہ جنہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ دوسروں کی غلطی، وہ ان کو بھی پورا یقین ہے کہ ہماری ہی ہر بات حق ہے، غلطیاں جتنی ہیں وہ ان کے ہیں۔ صرف دو کی بات نہیں، شاید سننے کی، ہر فرقے میں جو چھوٹے چھوٹے بات کو بنے، سب کے آگے ہماری ہی ہر بات حق ہے، غلطیاں دوسری جگہوں پر ہیں، تو کبھی آپس میں طے بھی نہیں ہوں گی، قیامت تک طے نہیں ہوگی۔ جس کے دماغ میں یہ آ جائے کہ ہماری ہر بات حق ہے، اس کی اصلاح نہیں ہوتی اگر اس کے یہاں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو آسانی سے مان لیتے ہیں غیر مسلم یا دین کو قبول کر لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے اپنے اندر یہ کھٹک ہے کہ ہماری باتیں غلط ہیں۔ تو جہاں پر دل ذہن میں یہ ہو کہ ہمارے یہاں کمیاں ہیں، وہاں کریکشن ہو جاتا ہے، اور جہاں دماغ یہ یقین ہو جائے کہ ہماری ہر بات ٹھیک ہے، وہاں کریکشن نہیں ہوتا اگر کوئی غلطی ہے۔ ہم اپروچ یہ ہونی چاہیے ہماری، غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے باتیں ہم نے تو ٹھیک سمجھ کر مانا ہے جو ہم مان رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو، اگر کوئی توجہ دلائے اور ثابت کرے اور ٹھیک سے ہم سمجھیں، اگر غلطی ہوئی تو ٹھیک کر لیں گے، اس کی ہم اصلاح کر لیں گے۔ یہ اپروچ جو ہے یہ اتحاد کی اپروچ ہے، اور اس فرقہ بندی سے تو سب کو نکلنا ہی چاہیے۔ غلطیاں سب جگہ پر ہوئی ہیں، حق سب جگہ ہے، دونوں طرف ہے،
اور باقی جتنے سب جگہ پر، اور غلطیاں بھی سب جگہ ڈیوائڈ ہوئی سب جگہ، ہر فرقے اور ہر مسلک اور ہر گروپ میں تقسیم ہوئی. بہرحال اس کو میں نے ذرا زیادہ تفصیل سے لیا، اس لیے کہ عام جو تصورات ہیں اس کے اندر جب ہمارے اندر یہ تنگ نظری ہوگی، تعصب ہوگا، تو دعوت کا کام نہیں ہوگا. دعوت کے میدان میں تعصب کا کوئی لائن نہیں. جتنی لڑائی ہے وہ ساری سینٹرڈ ہو کفر کی طرف، کافر کی طرف نہیں، کفر کی طرف، اس غلط عقیدوں سے لڑائی ہے. تو جب لڑائی ساری ادھر ملے گی تو یہ سب متحد ہو جائیں گے، آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. ہمارا دین، ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں. میں نے اعلان کیا، میں نے تحریر میں اعلان کیا، اپنی زمانے ہو گئے برسوں پہلے اسلامک وائس میں لکھا کرتا تھا اس میں کہ میں صرف مسلم ہوں، میرے نام کے آگے مت لگائیے سنی. بڑی لوگوں کو وحشت ہوتی تھی کہ یہ کوئی نیا دین گڑ لائے. یعنی مسلم ہونا، قرآن نے کہا کہ مسلم ہو، میں مسلم رہنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ سوال آتا ہے کون سے مسلمان؟ یہ پہلا سوال ہے، کون سے بھائی؟ کون سا اسلام؟ جو اللہ نے دیا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس میں کہیں میرے پاس کمیاں ہو، یہ مارجن ہمیشہ ہے، کہیں ثابت ہو کچھ تو میں اس کی اصلاح کر لیتا ہوں، کرتا رہا ہوں آج تک، آگے بھی کر لوں گا. کوئی چیز کمی ہوگی تو یہ بھائی اسلام یہی ہے. تو اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ میں کسی فرقے میں نہیں رہنا چاہتا، نام عقیدے تو یہی قرآن و سنت کے، میں مسلم ہوں، تو فوراً پہلا سوال یہ ہوگا کہ مسلم تو خالی کچھ ہوتا ہی نہیں، مسلم کے ساتھ میں تو کچھ ہونا ضروری ہے. اور اگر خالی مسلم اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو یہ نیا فرقہ ایجاد کر رہا ہے وہ. تو اب یہ باقی تمام مسلمانوں کے مقابلے میں سب سے پہلی بات تو دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرقہ بندیوں کو ختم کریں، ذہن میں وسعت پیدا کریں، براڈ مائنڈیڈ ہوں، اکوموڈیشن ہو ان کے اندر. بہت طرح سی بات پہ الجھنے کی بات نہ ہو، سمجھنے سمجھانے کی تو ہو سکتی ہے، علمی اختلاف بھی ہو سکتے ہیں. کتنی چیزیں جہاں پر ہم رکھیں اختلاف رہیں، ڈفرینسز، کوئی بات نہیں، ڈفرینسز ٹوٹل کبھی ختم نہیں ہوں گے. ڈفرینس اوپینین ہمیشہ رہا ہے، اور ڈفرینس اختلاف رائے ہمیشہ رہے گا کچھ باتوں میں. سب سے بڑی مثال اس کی جو میں دیتا ہوں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے. ایسے صحابی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قرآن ان سے سیکھنا. ان 4 میں سے ایک نام ہے، 4 نام لیے تھے کہ قرآن جن سے سیکھنا، ان میں سے ایک نام حضرت عبداللہ ابن مسعود. انہوں نے اپنے پاس پورا ہاتھ کا لکھا ہوا ہینڈ ریٹن ایک نسخہ، کلیکشن ان کا اپنا تھا قرآن کا جو ان کے پاس رکھا تھا، اور جو ان کی اپنی پرسنل کاپی تھی قرآن کی ہینڈ ریٹن، اس میں آخری 2 صورتیں نہیں تھیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذتین اس میں نہیں تھی. ان کا قرآن قل اللہ پہ ختم ہوتا تھا، سورہ اخلاص پہ. اور ان کا خیال تھا کہ یہ پناہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے پناہ مانگنے کے لیے، لیکن قرآن کا جز نہیں ہے. ایک شوشہ بھی قرآن میں کوئی کم مانے تو اسے ساری دنیا سارے لوگ کافر کہیں گے. عبداللہ بن مسعود کو، حضرت عبداللہ بن مسعود کو کسی صحابی نے کافر نہیں کہا. کافر تو بہت آگے کی بات ہے، کسی نے ان کو گمراہ بھی نہیں کہا، پدبھرشٹ، کسی نے گمراہ بھی نہیں کہا انہیں. اور گمراہ بھی بہت آگے کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرآن ان سے پڑھنا، تو قرآن کا استاد انہی کو بنائے رہے، انہی سے قرآن سیکھتے رہے. جس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کی 2 صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے، قرآن کا استاد انہی کو بنائے رہے. صرف اس فرق کے ساتھ میں کہ سارے صحابہ میں یہ ان کی اکیلے کی رائے تھی، اور کسی نے ان سے ایگری نہیں کیا. استاد کی یہ بات نہیں مانتے ہم، اسے نہیں مانا کسی نے کہ استاد کی اس بات سے ہمیں اختلاف. استاد انہی کو بنائے رہے، اتنے براڈ مائنڈیڈ تھے. تو وسعت تو یہاں تک تھی، اور اب پھر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں شدتیں ہوں، تشدد ہو، تو تشدد جو ہے دعوت کے میدان میں نہیں ہوگا. ساری کنسنٹریشن، سارا لڑائی، سارا وہ ارتکاز جو ہے وہ کفر کو توڑنے میں ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ. 11 بجے ختم ہوگی کلاس. مدعو قوم کی کتابوں کا استعمال، ان کی